الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں ان کو عطا فرمائے اور دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے سوال کریں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ علم کی وجہ سے بخشی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو قوم نوکری کے لیے علم حاصل کرتی ہے وہ پھر نوکر ہی بنتی ہے، رہنما نہیں بنتی۔ جب ہماری نسل کا مشن اور مقصد ہی ہوگا کہ ہم نے اچھا پڑھ کے اچھی نوکری کرنی ہے تو پھر وہ صرف نوکر بن سکتی ہے، رہنما نہیں بنتی، کیونکہ علم نوکری کے لیے نہیں ہوتا، علم انسان اپنی اصلاح کے لیے حاصل کرتا ہے۔ جب ہم علم کا مقصد بھول جاتے ہیں تو پھر علم ہمیں نفع نہیں دیتا۔ اور دوسری بات، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ڈگری مل گئی ہے، جس کو یونیورسٹی نے یا مدرسے نے پاس کر دیا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ وہ علم نہیں ہوتا، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ ڈگری تعلیم کی ملتی ہے، علم کی نہیں ملتی۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے کردار سے، اس کی گفتار سے نظر آتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے پاس بیٹھے تو اتنے ادب سے بیٹھے کہ جب وہ اٹھ کے جائے تو دوسرا کہے کہ واقعی یار اس کی کسی نے تربیت کی ہے۔ اس چیز کا نام علم ہوتا ہے۔ ڈگریاں ہمیں تعلیم کی ملتی ہیں، جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کی آخر میں رسیدیں مل جاتی ہیں۔ ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کی ایک رسید ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو پورا سال کالج میں یونیورسٹی میں فیس دی ہوتی ہے نا، اس کی جو رسید ملتی ہے اس کا نام ڈگری ہے۔ وہ علم نہیں ہوتا۔ علم وہ ہے جو آپ کے کردار سے نظر آئے۔ جب بچہ اسکول کے لیے یا کالج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ بیگ اپنی پشت پہ ڈالتا ہے، کندھوں پہ بیگ ڈالتا ہے اور کتابیں پیچھے ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو قرآن آگے سینے پہ لگا کے جاتا ہے۔ اب یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو علم پیچھے اٹھایا ہوا ہے اس نے پیچھے رہ جانا ہے، اور جو علم آگے سینے لگایا ہوا ہے اس نے آگے ہمارے ساتھ بھی جانا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو عزت دی جائے، پروٹوکول دیا جائے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کے اندر کسی کو پروٹوکول دیا جائے نا تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جب دوسرے ملک جاتا ہے تو جہاں وہ چلتا ہے اس کے نیچے سرخ رنگ کا قالین ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ہے، پرانے وقتوں میں بھی تھا کہ کسی کو بہت عزت دینی ہو تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا تھا۔ اور آج دور جدید میں جب ہر ملک کی اپنی آرمی بن گئی تو جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے تو اس ملک کی آرمی اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے، سلوٹ کرتی ہے کہ یہ اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔
دنیا کے اندر کسی کو بہت عزت دی جائے تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ قالین، پھول کی پتیاں اور اس ملک کی آرمی اس کو سلوٹ کرتی ہے۔ یہ ہے دنیا کا پروٹوکول، اور ایک پروٹوکول رب بھی دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتا ہے۔ یہاں سرخ قالین ہے اور ادھر اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ہے، آپ دنیا میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کیمسٹری پڑھنے والا، بایو پڑھنے والا، میتھمیٹک پڑھنے والا یوں ہل کے وہ علم پڑھتا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ یوں ہل رہا ہو اور ساتھ میتھمیٹک پڑھ رہا ہو، فزکس پڑھ رہا ہو، کیمسٹری پڑھ رہا ہو، بایو پڑھ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ جب بھی بچے کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ ہلتا ہے اور ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ وہ بچہ خود نہیں ہل رہا ہوتا، اس کے نیچے جب فرشتوں کے پر ہلتے ہیں، اوپر بیٹھا حافظ قرآن بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آج کی نشست میں جو ہم نے ایک بات سمجھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو انسان کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتا۔ اولاد اگر وہ بھی مانگے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جب باپ اپنے گھر سے بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرتا ہے نا، تو بیٹی کو اتنا جہیز دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور سامان جو ہوتا ہے وہ پڑوس کے گھروں میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ یا بھائی اس کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ یہ ایک شرعی رسم نہیں ہے، لیکن اس کی مخالفت بھی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی برا کہتا ہے، اچھی ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہندوانہ رسم تھی کہ وہ جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے تو گیتا ان کے سر پہ رکھتے تھے اور پھر بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے۔ تو پھر مسلمانوں کی جب شادیاں ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے گیتا تو رکھنی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے اللہ کا قرآن بیٹی کے سر پہ رکھا کہ بیٹی قرآن کے سائے سے گزر کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلی جائے۔ بیسک یہ ہندوستان کی رسم تھی، چلو اب پاکستان میں بھی چلتی ہے، اس کی مخالفت نہیں ہے، نہ اس کو برا کہا جاتا ہے۔ اب باپ اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوس کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں، اور بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو بھائی یا باپ اس کے پیچھے چل کے نا ساتھ ساتھ قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اور وہ قرآن کے سائے سے گزر کے اپنے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی عقل مند انسان سے سوال کریں کہ بھائی یہ قرآن کا سایہ کیوں کیا؟ قرآن کے سائے کے بغیر بھی تو بیٹی رخصت ہو سکتی تھی، تو یقیناً اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ قرآن کا سایہ ہوگا تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں سکون ہوگا، وہ اپنے گھر خوش رہے گی، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کا سر پہ سایہ ہو تو اتنی برکت ہے، اگر وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دیتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے، جبکہ قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تعلیم کے لیے آیا تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے اوپر دنیاوی تعلیم کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو بالکل بننا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر بنے گا تو دوسروں کا علاج کر سکے گا۔ اور اگر ایک بچہ ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، اس کو بالکل بننا چاہیے، کیونکہ جس نے بھی مکے مدینے جانا ہے، جانا تو اس نے جہاز پہ ہے، اب اس کو اڑانے والا نہیں ہوگا تو بندہ کیسے جائے گا؟ تو جو بندہ اپنے فن میں مخلص ہو اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فن کے اندر کام کرتا ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، تو اس کے شعبے کی قدر کرنی چاہیے، وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہو، پائلٹ کی صورت میں ہو، دیگر جیسے ہماری فورسز ہیں ان میں ہو، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ساری نسل دنیا پہ لگ جائے اور دین بالکل نہ سیکھے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کبھی سوچا کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے بعد میرا کیا ہونا ہے۔ حالانکہ ہم تھوڑی توجہ فرمائیں، جہاں پر ہم جی رہے ہیں
یہاں پر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، میں بس ایک جملہ بول کے اپنی گفتگو کو اب سمیٹنے کی طرف لاتا ہوں۔ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ ہم نسل کو نا ایک ایک چیز سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو۔ ایک فارمولہ ہے، آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ قرآن اس کو یہ بھی سکھائے گا کہ جب تم اپنے باپ کے ساتھ چل کے پیدل جا رہے ہو نا، یا گاڑی پہ جا رہے ہو، تو باپ کے آگے آگے نہیں چلنا۔ قرآن آپ کے بچے کو یہ بھی سکھائے گا جب تک آپ کا والد بیٹھے نا، آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن آپ کے بچے کو یہ بھی سکھائے گا کہ جب تک آپ کا والد روٹی کا لقمہ نہ توڑ لے، آپ روٹی کا لقمہ بھی نہیں توڑ سکتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک دن اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے پوچھا، بیٹا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو، اور اگر میں نے وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ اپنی نسل کو قرآن سکھائیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ وہ 3 عورتیں تھیں، وہ گڑے مٹی کے اٹھا کے نا کنویں پہ پانی بھرنے چلی گئے۔ تو جب انہوں نے پانی بھر لیا تو گڑے اٹھانے تھے، تو ایک خاتون کا بیٹا اس کے قریب سے گزرا، اس نے ماں کو دیکھا، سلام کیا اور گھر چلا گیا۔ دوسری کا بیٹا قریب سے گزرا، اس نے بھی ماں کو دیکھا، سلام کیا اور گھر چلا گیا۔ جب تیسری خاتون کا بیٹا گزرنے لگا تو وہ رکا، ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پانی کا بڑا ہوا گڑا اپنے سر پہ اٹھایا اور ماں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تو قریب بیٹھے ایک بزرگ ان تینوں خاتون کا یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک کا بیٹا گزرا، دوسری کا گزرا، سلام کیا اور گزر گئے، اور تیسری کا بیٹا آیا ہے، اس نے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا ہے، گڑا اپنے سر پہ بھی اٹھایا ہے اور ماں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے نا تینوں خاتون کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ پہلی بولی کہ میرا بیٹا یورپ سے پڑھ کے آیا ہے، اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا اور چلا گیا۔ دوسری نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نے بھی سلام کیا اور چلا گیا۔ اور جو تیسری خاتون تھی نا، جس کے بیٹے نے ہاتھ چوما اور گڑا خود اٹھایا، وہ کہنے لگی بابا جی میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، میرا بیٹا دین سیکھ رہا ہے، جس نے آ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور گڑا پانی کا اپنے سر پہ اٹھایا۔ آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والد اپنے بیٹے کو صرف اور صرف ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، صرف ناظرہ قرآن، جب بیٹا ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے والد کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، اگلی جو حدیث کا حصہ نا وہ بڑا مزیدار ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، جو والد اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے نا، تو جب اس کے والد اور والدہ کو قیامت کے دن قبروں سے نکالا جائے گا نا، تو ان کے والدین کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ ان کے والدین جن کے بچے دنیا میں رہ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس عطا کرے گا کہ اگر پوری دنیا بیچ کر بھی اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں، عالم دین بنا دیں، اور خود ہم نماز ایک نہ پڑھیں، خود ہماری آنکھوں میں حیا نہ ہو، خود لین دین میں ہم محتاط نہ ہوں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، جو ہم بیج بول رہے ہیں کل کو اس کو کاٹنا بھی ہے۔ حافظ قرآن بیٹے کو بنا دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو اپنی زندگی کا حساب پھر بھی دینا پڑے گا۔ آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے، میں بس نوجوانوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہمیں ہمارے ماں باپ نے قرآن نہیں سکھایا تو پھر قرآن نے بھی ہمیں کچھ نہیں سکھایا۔ آج جو بیٹے کماتے ہیں، تھوڑی توجہ میری طرف فرمائیے گا، پھر میں آپ سے خود باتیں کر لوں گا، آپ پریشان نہیں ہو، تھوڑی توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو بیٹے گھر میں کما کے خرچ دیتے ہیں نا،
ان کا ایک انداز جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جب پرانا وقت ہوتا تھا لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو بادشاہ کو جب نذرانہ دیا جاتا تھا نا تو یوں بندہ کشکول بناتا تھا, اپنے کشکول میں نذرانہ رکھتے تھے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے. بادشاہ اگر اس کو ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا نذرانہ قبول ہو گیا. بادشاہوں کو نذرانے ہمیشہ کشکول بنا کے ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے. اس بات کو اگر آج کے دور میں سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے. لوگ جب پیروں کو یا مولویوں کو نذرانے دیتے ہیں نا تو یوں نوٹ کو بریک کر کے ہاتھوں ہاتھ سلام لیتے ہیں. نہ لینے والے کو پتہ ہوتا نہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا کتنے ٹرانسفر ہو گئے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اب بادشاہوں کو نذرانے تو یوں دیے جائیں جیسے کشکول ہے اور ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. پیروں کو اور مولویوں کو نذرانے یوں دیے جاتے ہیں جیسے نوٹ بریک کر کے ہاتھوں ہاتھ. اور جو بیٹے کماتے ہیں اور ماں باپ کو خرچ دیتے ہیں ان کا دیکھنے والا رویہ ہوتا ہے کہ وہ یوں ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے اور ماں باپ کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہوتا ہے. اس اولاد کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا جس کے ماں باپ کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. باپ نے جب آپ کو پالا تھا تو اس نے کسی کو دکھا کے خرچہ تو نہیں دیا تھا. آج آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دکھا کے اگر باپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ایک بات کو یاد رکھیں, آپ کے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے, برکت کبھی نہیں ہوگی. وسعت اور برکت کو سمجھنا ہو تو ایک سادہ سی مثال ہے. بکری 6 ماہ کے بعد یا 9 ماہ کے بعد 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے. پوری دنیا کے اندر روزانہ کروڑوں کی تعداد میں بکری ذبح بھی ہوتی ہے. بکرا پورا سال روزانہ کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں, کھائے جاتے ہیں. لیکن جب عید قربان کا موقع آتا ہے تو کروڑوں اربوں اور مل جاتے ہیں. اس کی سادہ سی مثال ہے, اگر 30 لاکھ بندہ حج کرے اور ایک حاجی 2 جانور ذبح کرتا ہے, 60 لاکھ بکرے تو صرف آپ کو حرم میں چاہیے ہوتے ہیں. پورا سال آپ روزانہ لاکھوں کروڑوں بکرے ذبح کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں. عید قربان کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں پھر مل جاتے ہیں, پھر ذبح ہوتے ہیں. حالانکہ بکری 6 ماہ کے بعد یا 9 ماہ کے بعد 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے, روزانہ کھائی بھی جاتی ہے اور سال کے بعد کروڑوں کی تعداد میں مل بھی جاتی ہے. آپ اس کے برعکس دیکھیں, کتیا ایک ہی مرتبہ میں 9, 11, 13 یا 15 بچوں کو جنم دیتی ہے. روزانہ ذبح بھی نہیں ہوتے, سال کے بعد کھائے بھی نہیں جاتے, لیکن آپ کو پھر بھی ہر جگہ کتیا کے بچے نہیں ملتے لیکن بکری کے بچے مل جاتے ہیں. کیوں کہ ادھر کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے, اور ادھر برکت ہے تو اللہ اس کے صدقے اس کو باقی بھی رکھتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو یوں خرچ دیتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے کشکول بنانا پڑتا ہے, مانگنا پڑتا ہے, تو ایک بات کو یاد رکھیں, آپ کے رزق میں کثرت تو ہو سکتی ہے لیکن برکت نہیں ہو سکتی. آخر ایسا ہوتا کیوں کہ ہم نے اپنی نسل کو قرآن نہیں دیا ہوتا. قرآن دیا ہوتا تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں, صبح ماں باپ نہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور اولاد تھوڑی تاخیر سے اٹھتی ہے, تو ماں باپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اٹھے اور ہمیں جیب خرچ دے کے جائے, اور ہم اس کی گھر میں ہانڈی بنائیں گے, کھانا بنائیں گے. تو ماں باپ جب صبح اٹھ کے اولاد کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں نا کہ وہ اٹھے اور ہمیں خرچہ دے, تو یہ بھی ماں باپ کی توہین ہے. یہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کی توہین ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے اٹھنے کا بھی انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے. نوجوانوں اس بات کو یاد رکھیں. میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آج کسی کام کے تخیر میں نا ہم ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں. لیکن ایک بات تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, جتنے نوجوان ہیں جس کے اندر جتنی طاقت ہے, میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, آپ 5 اینٹیں اٹھائیں اور اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. آپ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کھڑے ہو جائیں گے؟ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں گے. بڑا کوئی جوان ہوگا تو, کوئی بہت بڑا طاقتور ہوگا تو 15 منٹ کھڑا ہو جائے گا, اور اس کو کہا جائے کہ آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے اور اینٹیں اٹھا کے کھڑا رہنا ہے, تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد نا اس کی جوانی جواب دے جائے گی. وہ 5 منٹ بھی 5 اینٹیں اٹھا کے مسلسل 2 قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کا بوجھ 9 مہینے اٹھا کے رکھا ہے؟ وہ کسی خوشی میں گئی ہے تو آپ کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہے, کسی کے غم میں گئی ہے تو آپ کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں آپ کی ماں جب آپ اس کے پیٹ میں تھے نا
تو رات کو سوتے وقت اس کی آنکھ گہری نہیں لگتی تھی کہ کہیں میں ایسی کروٹ نہ بدل لوں کہ میرا بچہ کہیں مجھ سے دنیا چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ جس ماں نے آپ کے لیے اتنی اذیت برداشت کی ہو، آج آپ اس ماں کو آنکھیں نکال کے دکھائیں، آج آپ اس ماں کے سامنے زبان درازی کریں۔ آپ تصور تو کریں کہ ہم ایک چیز اٹھا کے کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جس ماں نے 9 ماہ مسلسل بغیر کسی وقفے سے ہمارا بوجھ برداشت کیا ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کی آقا میں فلاں ملک سے چلا تھا، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، حرم کعبہ میں لایا ہوں، اور اپنے کندھے پہ اٹھا کے طواف بھی کروایا ہے، صفا مروہ بھی کروایا ہے، مکمل حج کروایا ہے، میرے آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن صحابی، تجھے جنم دیتے وقت جو تیری ماں کو اذیت ہوئی تھی نا، تو نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکا جو تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں نے اذیت برداشت کی تھی۔ آج کہتے ہیں امی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ آج اولاد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے کس کو ملنا اور کس کو نہیں ملنا۔ آخر اولاد کو اتنی جرت کس نے دی کہ وہ فیصلے کرے کہ اس کے ماں باپ نے کس کو ملنا اور کس کو نہیں ملنا؟ جب اولاد کماتی ہے اور ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے تو وہ ماں باپ کے فیصلے بھی خود کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا ہونا بھی ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو آج ہمارا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا۔ اس واسطے کم از کم جس طرح بادشاہ کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، آج لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، چومنے چاہیے، انکار نہیں ہے، یہ باعث برکت کام ہے۔ سوال میرا یہ ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جب بھی آپ کے شیخ آپ کو ملتے ہیں آپ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کوئی قابل استاد ہو، محنتی استاد ہو، آپ اس کو ملیں تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس نے سال ہو گیا ہو اپنے باپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو؟ کتنے ہیں جو اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ وہ باپ جو آپ کی خاطر تپتی دھوپ کے اندر مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے مالک کی گندی گالیاں سنتا ہے، جن ہاتھوں سے وہ آپ کے لیے رزق کما کے لاتا ہے، آپ نے کبھی ان ہاتھوں کو بوسہ دیا؟ وہ ماں جو تپتی سخت دھوپ ہوتی ہے، گھر بھی تنگ ہوتا ہے، جہاں تازی ہوا بھی نہیں آتی، اس گھر کے اندر چولہے کے آگے آگ کے آگے کھڑے ہو کے جن ہاتھوں سے آپ کے لیے روٹی بناتی ہے، کیا کبھی ان ہاتھوں کو بوسہ دیا آپ نے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، میں ایک بات کا قائل ہوں، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں قابل اساتذہ ہیں، ان سے ملنا بھی برکت ہے، لیکن ہم ویسے کرنے کا کردار کیوں بول جاتے ہیں؟ آپ تھوڑے توجہ تو کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن اس کے باوجود ہم وہ حضور کا دیدار نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے، تابعین میں سب سے افضل ہے۔ آج لوگ مکے جانے کے لیے روتے ہیں، ترستے ہیں، مدینے جانے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ پیسہ خرچ کریں، تپتی دھوپ میں جا کے کعبے کا طواف کریں، صفا مروہ کریں، مینا جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں، سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود کوئی حاجی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جتنی مشقت کی ہے میرا حج قبول ہو گیا۔ کسی حاجی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، لیکن میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اٹھے صبح اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج آپ کے گھر موجود ہے اور لوگ مکے مدینے جانے کے لیے ترس رہے ہیں، گھر میں ماں باپ سے کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جوان بیٹا اپنے باپ کو گلے لگائے نا تو باپ کی آنکھوں سے اسی وقت آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، باپ کو ترس رہا ہوتا کہ میری اولاد مجھے سینے لگائے۔ بڑا باپ، اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو جوان بیٹا سینے لگاتا ہے نا تو باپ جوان ہوتا ہے۔ گھر میں ماں باپ، گھر کی جنت ناراض ہو اور لوگ مدینے جانے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے مدینے والے آقا کے پاس جانا ہے تو کیا مدینے والے آقا کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے نور سے نماز عشاء پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، تکبیر ہوگی، حضور نے نماز نہیں شروع کی اور حضور کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، حضور زاروں قطار رونے لگے، اور حضور نے اپنا چہرہ نور صحابہ کی طرف پھیر لیا، اور جب حضور کی چشمان میں، حضور کی آنکھوں میں صحابہ نے آنسو دیکھے نا
تو عرض کی آقا ہمارے ماں باپ بھی آپ پر فدا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو میرے آقا کملی والا نے شاہ میں صحابہ آج محمد کو اس کی ماں یاد آ گئی، کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا اور حجرے سے آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو میں محمد نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ مدینے جانے کے لیے، مکے جانے کے لیے سارے ترس رہے ہیں، اور جو جنت ہمارے گھر میں موجود ہے ہم اس کو سیدھے منہ بلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ نوجوان جوانی ہوتی ہے نا، تو ماں کسی کام میں تاخیر کر دے تو ماں کو پہ ہم جلال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ماں نے آپ کو اپنے شکم میں اٹھا کے مشقت والے بھی کام کیے تھے، لیکن اس کے چہرے پہ کبھی یہ بل نہیں آیا تھا کہ میں کتنی اذیت میں ہوں، وہ پھر بھی آپ کو پیار کرتی تھی۔ آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آپ کا دنیا میں ظہور نہیں تھا، لیکن ماں اس وقت بھی آپ سے پیار کرتی تھی۔ اور آج آپ اسی ماں کو آنکھیں دکھائیں، اسی باپ کو آنکھیں دکھائیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، رزق میں وسعت ہو سکتی ہے لیکن آپ کے دل کے اندر کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کمائی کر کے ایک نہیں دو محل بنا لیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون پیدا ہو تو اس کے لیے آپ کو ماں باپ کی قدر کرنی پڑے گی۔ اور جو ماں باپ ہیں وہ چاہتے ہیں نا کہ اولاد ہماری قدر کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ان کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ شرط ہے کہ آپ ان کو پہلے قرآن سکھائیں۔ جب ہم قرآن سکھاتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنا ادب بھی ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کیوں کہ بے ادب اس کو کہا جاتا ہے جس کو پہلے ادب سکھایا ہو، جس کو ادب سکھایا نہیں تو اس کو بے ادب نہیں کہنا چاہیے۔ اس واسطے گفتگو کا خلاصہ اتنا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہمارا حق ادا نہیں کرتی، اولاد کہتی ہے ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو ان ساری باتوں کا ایک ہی نوٹ بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں ہر بندہ نا اپنا اپنا حق مانگ رہا ہے۔ کبھی توجہ کی ہے سب کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں؟ جس نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں نا، ان کا نام مدینے والے آقا ہے۔ انہوں نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اب جو شوہر کہتا ہے نا کہ بیوی میرا ادب نہیں کرتی، اگر شوہر نے بیوی کو یہ دین پڑھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کے بدن پہ زخم ہو جائے اور اس سے پیپ بہے، خون بہے، اور بیوی اپنے ہونٹ لگا کے اس پیپ کو چوس بھی لے تو وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب آپ نے دین پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، تو پھر شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ ادب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے نور میں داخل ہوئے تو دیکھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مٹی کا پیالہ ہے اور اس میں پانی پی رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اماں عائشہ نے کچھ پانی چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مٹی کا پیالہ اٹھایا پینے لگے تو رک گئے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے کہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ پھر میرے آقا نے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھے اور پانی کو پیا۔ جب شوہر نے یہ حدیث پڑھی ہو، یہ دین کا پہلو، سیرت کا پہلو پڑھا ہو، اور بیوی نے دوسرا سیرت کا پہلو پڑھا ہو کہ وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو جب دونوں نے دین پڑھا ہوگا تو پھر گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب اولاد نے پڑھا ہوگا کہ ہم نے اف تک نہیں کرنا تو پھر اولاد ادب کرے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماں باپ کے ذمے 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں جو اس نے اپنی اولاد کو دینی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اولاد کے بس اچھی تعلیم اس کو دے دیں، بس اتنا ہی فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو ماں باپ کے ذمے فرض ہوتی ہے کہ اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، دوسری چیز میری اہل بیت کی محبت سکھائے، اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، سونا قرآن پڑھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ آج جو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور گرمی زمین پر پھینکتا ہے نا، زمین سے سورج کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہے۔ سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے، یہ سورج کی پشت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج زمین پہ سورج کی پشت ہے اور وہ کروڑوں میل دور ہے، اور جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا، جیسے آج کل گرمی ہے، تو بندہ بغیر جوتے کے
یہ پکی زمین پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی کا فرمان سنیں، میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سورج صرف سوا نیزے پہ، سوا نیزہ صرف 10 فٹ کا ہوتا ہے، سورج صرف 10 فٹ پہ ہوگا اور زمین یہ پکی نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ تانبا آگ پہ پکتا ہو تو کتنا گرم ہوتا ہے اس کا اندازہ بندہ خود کر سکتا ہے۔ آج سورج کروڑوں میل دور اور اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم 2 منٹ کا 1 منٹ مسلسل دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور میرے نبی نے فرمایا جو جہنمی لوگوں کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، وہ ان کی پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کا جوتا پاؤں میں ہوگا، اس کی تپش اتنی ہوگی کہ بندے کا دماغ کھولتا ہوا اس کے منہ کے ذریعے باہر گر جائے گا۔ اور جب جہنمی پیاس سے تڑپ جائیں گے نا، پانی مانگ مانگ کے تڑپ جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جب پانی پینے کے لیے دیا جائے گا نا، تو جب وہ پیالہ پانی کا ان کے قریب کیا جائے گا، وہ پانی اتنا ابلتا ہوگا کہ پیالہ ابھی 1 ہاتھ دور ہوگا، اور ان کے چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی۔ اتنا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ آج سورج کروڑوں میل دور، اس دن سوا نیزہ۔ آج فرش پکا، اس دن فرش تانبے کا، جہنمیوں کا جوتا آگ کا، اور پانی اتنا کھولتا ہوا کہ چہرے کی ساری کھال ہی اتر جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ جو چہرہ آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے کا، جہنم میں یہ چہرے نہیں جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کے جسم کی کھال 42 گز موٹی ہوگی۔ جتنا 42 گز ہوتا ہے اتنی موٹی ان کی کھال ہوگی، اور ان کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ 5 کلومیٹر لمبا ہے احد پہاڑ۔ جہنمیوں کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا لمبا ہوگا۔ 32 دانت ہوں گے، اس کے اوپر 42 گز موٹی کھال ہوگی، اور ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب تصور تو کریں جب اتنی سختیاں ہوں تو اس سختی کے عالم میں میرے نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ فرمایا جو اپنی اولاد کو قرآن سکھا دے اور پھر وہ قرآن خوبصورت پڑھتا ہو، عرش کا جب سایہ ہوگا نا قیامت کے دن، جو حصہ اللہ کے نبیوں پہ سایہ کرے گا، اللہ عرش کا وہ حصہ حافظ قرآن پہ بھی کرے گا، اور بتائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہ کے اللہ کا قرآن خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس واسطے آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آخری حدیث پاک اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ قبر والے پہ نا بڑا شدید عذاب ہو رہا تھا، بڑا شدید عذاب تھا۔ چند دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نا دوبارہ اسی رستے سے گزر ہوا تو دیکھا اسی قبر والے پہ نا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مالک و مولا، یہ قبر تھی چند روز پہلے تیرا بڑا سخت عذاب تھا، آج اچانک تیری رحمتیں آ گئی، ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کے میرے نبی عیسیٰ کو بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ بندہ جو قبر میں ہے جب دنیا سے آیا تھا تو بڑا سخت گناہ گار تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آج اچانک اللہ کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ جبریل امین عرض کرنے لگے، عیسیٰ روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو ایک وصیت کر کے آیا تھا کہ تیری گود میں جو میرا بچہ ہے نا، جب یہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا کلام، عیسیٰ کی آسمانی کتاب، اللہ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے عیسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے تو پھر رب کو حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو زمین کے نیچے وہ عذاب دے؟ شرط یہ کہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ ہم نے اپنی نسلوں کو سب کچھ دے دیا، ہم اپنی نسلوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج ہمیں دنیا سے جانا پڑے تو کیا ہماری نسل ہمارا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جس نسل کے لیے آپ نے ساری زندگی لگا دی ہے نا، جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو جوان بیٹے ہوتے ہیں 4-5، وہ باپ کی میت کے نا ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں،
باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے اور بچے کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یار آ کر ہمارے ابو کو غسل دے دو. خدا کی قسم وہ بندہ سب سے بڑا غریب دنیا سے گیا جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائیں. اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے کوئی نہیں گیا. اس نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا. میرے بھائی جس اولاد پہ آپ کو بڑا مان ہے نا کہ میرے پتر میریاں باواں میں بڑا کچھ کیتا, میں ان کو گھر بنا کے دوں, میں ان کو گاڑی بنا کے دوں, میں ان کو جائیداد بنا کے دوں, بالکل بنا کے دیں. لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کو ہاتھ بھی لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو نا شیر بنانا چاہتے ہیں. شیر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جنگل کا شیر ہوتا ہے, ایک سرکس کا شیر ہوتا ہے. انڈیا میں آج سے 5 سال پہلے سرکس پہ نا پابندی لگ گئی تھی. انڈیا میں سرکس نہیں ہوتی اب. تو جو سرکس کے کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس جو جانور تھے اب ان کے وہ کسی کام کے نہیں تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جانور بیچنے تھے, بکتے بھی نہیں تھے. کیوں؟ کہ وہ صرف سرکس کر سکتے تھے اور پورے ملک میں سرکس بند ہو گئی. ہم اپنے بچوں کو نا شیر بناتے ہیں لیکن سرکس والا. اب وہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے جانور بکتے نہیں ہیں, سرکس بند ہوگی, تو کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا کہ جو شیر تھے نا سرکس کے ان کو جنگلوں میں جا کے چھوڑ دیا. اب جب وہ شیر جنگل میں جا کے چھوڑے تو بیڑیوں نے شیروں کو نوچ نوچ کے کھا لیا. کیوں؟ کہ شیر نے ساری زندگی شکار کرنا نہیں سیکھا, صرف سرکس کرنی سیکھی تھی. اور جب موقع آیا تو بیڑی اس کو نوچ نوچ کے کھا گئے. یہی آج کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ہر چیز ان کو پکی پکائی دے دیتا ہے, ان کو دنیا کا سامنا کرنا نہیں سکھاتا, دنیا کے تلخ رویے نہیں سکھاتا, دنیا کی تلخ سوچوں کا سامنا کرنا نہیں سکھاتا. ہر چیز جب بنی بنائی مل جاتی ہے اور جب ان کے اوپر معاشرہ مسلط ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا سامنا اس لیے نہیں کر پاتے کہ باپ نے ان کو شیر تو بنایا ہوتا ہے لیکن سرکس کا شیر بنایا ہوتا ہے. اگر شیر بنایا ہوتا ہے جنگل کا تو بیڑیے کبھی ان کو نوچ نوچ کے نہ کھا جاتے. یہی صورتحال ہے کہ وہ باپ جو ساری زندگی اولاد پہ مشقت کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کو ہاتھ بھی نہیں نہ لگاتی تو اس کے بیٹے اس کے لیے شیر ضرور تھے لیکن وہ سرکس کے شیر تھے جو باپ کے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. آج تو یہ معاشرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ نہلانے والے کو 1000 روپیہ اجرت دی جاتی ہے اور باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے. اب تصور تو کریں اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کے بچے نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. ایک بیٹا اٹھتا ہے, پاپا کا موبائل ہے میں رکھوں گا, پاپا کی نشانی ہے, پاپا کی موٹر سائیکل میں رکھوں گا, دوسرا اٹھے گا گاڑی میں رکھوں گا. تو باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں وہ باپ کی نشانی نہیں ہوتی. وہ غریبوں کو صدقہ کر دو. باپ کا موبائل غریب کو صدقہ کیوں نہیں ہوتا؟ گاڑی صدقہ کیوں نہیں ہوتی؟ بس جو باپ کے بدن سے لباس اترا وہ صدقہ کر دو. بہت سارے باپ ایسے ہیں اولاد کے لیے سبھی کچھ کرتے ہیں, سبھی کچھ دیتے ہیں, نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے. بھائی جس اولاد کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں نا, باپ کے کفن سے جو کپڑا بچتا ہے نا, بچے تو وہ کپڑا گھر میں نہیں رکھتے. جس صابن کے ساتھ باپ کی میت کو نہلایا جاتا ہے نا, بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے. ان کو صابن سے خوف آئے گا, آپ کے کفن کے بچے ہوئے کپڑے سے خوف آئے گا, آپ کے بدن سے اترے ہوئے کپڑوں سے خوف آئے گا. اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا جس کو مرنے کے بعد اس کے بیٹے نہلانے کے قابل بھی نہ ہو. ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا دھوکہ جو اولاد ماں باپ کو دیتی ہے, سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے جنازوں میں خاموش کھڑی رہے. اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میت مرنے کے بعد غسل کفن کے لیے ترسے نہ, کیوں کہ جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوتا ہے نا, بڑے سے بڑے مولوی اور بڑے سے بڑے پیر کی تکبیر میں وہ درد نہیں ہو سکتا. بیٹے کو پتا ہوگا سامنے میرا باپ, اس کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے. اس واسطے یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد اتنا تھا کہ آپ اپنے بچوں میں سے, اللہ نے اگر 2 بیٹے دیے 3 دیے, ایک کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, دین منع نہیں کرتا. کیوں کہ دین تنگ نظر نہیں ہے, اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا. کیوں کہ دین تنگ نظری رہنے نہیں دیتا. دین تو سینے کھولنے والا دین ہے.
دین تو وسعت نظری پیدا کرنے والا دین ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں، 3 دیے ہیں، تو کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا نا، جب لوگ پل صراط پار کریں گے نا، تو سامنے حوض کوثر ہوگا، اور قیامت والے دن اتنی پیاس ہوگی، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بندے کو پلا دیا جائے گا نا تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب پل صراط پار کر کے بندہ سامنے جائے گا نا، تو سامنے حضور حوض کوثر پہ ہوں گے، اور حضور اپنے امتیوں کو جام کوثر، آب کوثر کے جام بر بر کے پلا رہے ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو ایک بار آب کوثر پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور میرے نبی کا فرمان سننا آپ نے، حضور اپنے امتیوں کو پیالے بر بر کے آب کوثر دیں گے، جام کوثر دیں گے، اور میرے محبوب نے فرمایا جب علماء آئیں گے تو پھر حضور ان کو آب کوثر کے پیالے نہیں دیں گے، حضور اپنا چلو بھر کے اپنے چلو سے پانی پلائیں گے۔ علماء حضور کے چلو سے، حضور کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نسلوں کو صرف دنیا دی اور دین نہ دیا تو پھر ہمارے جنازے بھی ترسیں گے غسل کے لیے بھی، کفن کے لیے بھی، جنازوں کے لیے بھی۔ اس لیے دینی اداروں میں داخلے ہو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں میں سے نا ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں، ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں۔ آپ اپنے خاندان کے ایک بچے کو عالم بنا دیں، آپ کے پورے خاندان کے جنازے وہ پڑھائے گا، آپ کا پورا خاندان کبھی غسل کے لیے نہیں ترسے گا، آپ کے خاندان کو کبھی فونگا یہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ غسل دینے والا محلے میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن ایک دن دنیا سے جانا ہے نا، کسی کے ہاں انتقال ہو جائے نا، تو میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتانے لگا ہوں، آپ اس کے گھر جا کے دیکھیں، وہ ڈھونڈتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پورے محلے میں نہلانے والا کون ہے، جا کے موڑ سا کے دروازہ کھٹکھا رہے ہوں گے، بھائی ساڈے ابو چلے گئے نا، آ کے غسل دے دو۔ تو آپ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو، جو بڑے بھائی ہیں اگر ان کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں، ان کو دین پہ لگا دیں، پھر دیکھیں آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ کچھ فائدے دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ فائدے دنیا کے بعد ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بندے کو دنیا میں نظر آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی نسلوں کو جتنی مرضی جائیداد دے دیں۔ میں آخری جملہ بول کے آپ پر ایک سوال چھوڑ کے گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اگر دولت کمانے سے اور اولاد کو دولت دینے سے اگر آپ کی بخشش ہوتی نا، اور قبروں میں سکون ہوتا، میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، اور آپ نے اس کو چیک خود کرنا ہے۔ کسی کو اگر یقین نہ تو صبح موٹر سائیکل نکالے، گاڑی نکالے اور ڈیفنس چلا جائے، DH چلا جائے، جہاں قبریں بنانے کا ₹1,00,000 لیا جاتا ہے، اور قبرستان بڑے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، قبریں کھلی کھلی دور دور بنائی ہوتی ہیں، یہ فلاں صاحب کی قبر ہے، فلاں صاحب کی قبر ہے۔ آپ کو وہاں قبریں ملیں گی، لیکن قبروں پہ قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ ان قبروں والوں کے بچے کروڑوں کے محل میں رہتے ہوں گے، ان قبروں والوں کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہوں گے، لیکن وہ باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ اولاد کو گھر دیں، گاڑی دیں، لیکن کم از کم اتنا دین تو دیں نا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کرے۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے ہیں نا، اللہ ان کو اور بڑا گھر دے۔ وہ جب کسی کے مرنے پہ دعا کرتے ہیں، دعا مانگنے کا انداز بھلا کیا ہوتا ہے؟ میری طرف توجہ کرنی، میری طرف دیکھیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ بھلا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، ان کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چوئی صاحب یوں دعا مانگ رہے تھے، وہ یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ فیصلہ تو کریں، جو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ماں باپ کی بخشش کہاں سے کروانی ہے انہوں نے؟ گھر اولاد کو کروڑ کا دے دیا، لاکھوں کی گاڑی دے دی، لیکن ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اولاد نہیں آتی۔ اور اگر آپ تھوڑی میری بات اور سن لیں نا، سمجھ لیں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہنے لگا ہوں، ٹھیک 2-3 سال کے بعد نا، جب یہ لوگ اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں نا، تو گورگن کے پیچھے چل چل کے جاتے ہیں، اور گورگن بتاتا ہے کہ تمہارے باپ کی قبر یہ ہے۔ ان کو تو اپنے باپ کی قبر کا نشان پتہ نہیں ہوتا، گورگن سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی فلاں صاحب کی قبر کتنے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں بس۔ لیکن آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو اپنے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگانا۔ آج شاید یہ بات مشکل ہو،
لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بتائے گا کاش اگر میں نے بچے کو دین پہ لگایا ہوتا نا تو آج وہ میرے آگے زبان نہ چلاتا، میرے آگے مجھے آنکھیں نہ نکھالتا۔ کیوں کہ بیٹا جب ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب بیٹا حافظ یا عالم بنتا ہے تو پھر بیٹا ڈر کے بات کرتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے، اور اس اولاد سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا جس کے ماں باپ اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے کھل کے بات بھی نہ کر سکے۔ جس ماں باپ کے دل میں اس کی اولاد کا ڈر بیٹھ گیا نا، اس اولاد کی تباہی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے مکے مدینے ضرور جائیں، لیکن جو جنت آپ کے گھر میں موجود ہے پہلے اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے ہیں نا اللہ ان کو اور بڑا کر دے۔ وہ جب کسی کے مرنے پہ دعا کرتے ہیں، دعا مانگنے کا انداز بلا کیا ہوتا ہے؟ میری طرف توجہ کرنی، میری طرف دیکھیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ بلا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، ان کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چوہے صاحب یوں دعا مانگ رہے تھے، وہ یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ فیصلہ تو کریں، جو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ماں باپ کی بخشش کہاں سے کروانی ہے انہوں نے؟ گھر اولاد کو کروڑوں کا دے دیا، لاکھوں کی گاڑی دے دی، لیکن ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اولاد نہیں آتی۔ اور اگر آپ تھوڑی میری بات اور سن لیں نا، سمجھ لیں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہنے لگا ہوں، ٹھیک 2-3 سال کے بعد نا جب یہ لوگ اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں نا تو گورگن کے پیچھے چل چل کے جاتے ہیں، اور گورگن بتاتا ہے کہ تمہارے باپ کی قبر یہ ہے۔ ان کو تو اپنے باپ کی قبر کا نشان پتہ نہیں ہوتا، گورگن سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی فلاں صاحب کی قبر کتنے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں بس۔ لیکن آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو اپنے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگانا۔ آج شاید یہ بات مشکل ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بتائے گا کاش اگر میں نے بچے کو دین پہ لگایا ہوتا نا تو آج وہ میرے آگے زبان نہ چلاتا، میرے آگے مجھے آنکھیں نہ نکھالتا۔ کیوں کہ بیٹا جب ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب بیٹا حافظ یا عالم بنتا ہے تو پھر بیٹا ڈر کے بات کرتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے، اور اس اولاد سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا جس کے ماں باپ اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے کھل کے بات بھی نہ کر سکے۔ جس ماں باپ کے دل میں اس کی اولاد کا ڈر بیٹھ گیا نا، اس اولاد کی تباہی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے مکے مدینے ضرور جائیں،
لیکن جو جنت آپ کے گھر میں موجود ہے پہلے اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔